السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ بچے کو جو انعامات کے ذریعے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اچھے الفاظ کے ذریعے کی جائے، اور کون سی ایسی سزائیں ہیں جن کو دینے سے نقصان ہو سکتے ہیں اور کون سی ایسی سزائیں ہیں جو کہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو انعامات اور عقوبات یہی آج کا ٹاپک ہے، اس پر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو کامیاب ماں ہے یا ماں باپ میں سے، ٹھیک ہے، وہ ان جو سزائیں ہیں، یعنی جسمانی سزائیں ہیں، ٹھیک ہے، یا مادی سزائیں ہیں، اس کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کنونسنگ پاور رکھی ہے نا، جو قوت بیان ہے، علمہ البیان، جو اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جو بیان کی قوت ہے، جو کنونسنگ پاور ہے نا، اگر اسی کو پالش کیا جائے تو پھر مادی سزاؤں کی یا جسمانی سزاؤں کی حاجت اس طرح نہیں رہتی۔ اور ہمیشہ سے انسان کی ایک کامیاب ماں کی یا کامیاب ماں باپ کی یا کامیاب استادوں کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ سزاؤں کی بجائے انعامات جو ہیں ان کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ طالب علم کا جو ہے وہ پھر انعام کے لالچ میں، ٹھیک ہے، یا انعام کے ساتھ جو اس کو اکرام ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے زیادہ لگاؤ اور زیادہ میلان جو ہے وہ ہو جاتا ہے تعلیم و تربیت کی طرف، علم کی طرف، ٹھیک ہے، وہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جو سزائیں ہیں وہ طالب علم کے اوپر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، بچوں کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سزا جو ہے وہ بچے کے علم و فہم کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سزاؤں کے ذریعے جو ہے انسان کی سمجھ لیں کہ ایک روح قتل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ظلم و تشدد دیکھ کر جو ہے بعض بچے ایسا ہے کہ وہ اتنا دیکھا دیکھی ظلم و تشدد کے، بھئی قاری صاحب اگر مارتے ہیں یا ماں باپ اس بات پر مارتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لہٰذا اس کو آپ سب سے پہلے ہم انعامات کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو ایک کامیاب، دیکھیں جو ماں باپ ہیں یا معلم ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا اس کا جو بچہ بچی ہے اس میں کیا کوالٹی ہے، اس کی کوالٹیز کو کی پہلے جانچ کریں کہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ کس چیز کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے حوالے سے وہ پھر اسے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے، ٹھیک ہے، جب وہ ٹاسک پورا کر لے بچہ تو پھر ظاہر ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور خوبصورت الفاظ میں تعریف کرنی چاہیے، اور خوبصورت الفاظ بھی دیکھیں وہ مسنون الفاظ ہیں، اس پر بھی اجر ہے، میں آپ کو بتاؤں تعریف پر بھی اجر ہے۔ مثلاً ایک بچے نے ایک سوال کا جواب صحیح دیا نا، ٹھیک ہے، تو کیا کہنا ہے؟ احسنتا، ٹھیک ہے، یا ماشاء اللہ بہت اچھے، شاباش، احسنتا، یا بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے، یا آپ بہت اچھے ہیں، احسنتا، آپ نے کتنا اچھا بیان کیا ہے، کتنا اچھا بتایا ہے، کتنا اچھا کر کے دکھایا ہے، احسنتا۔ اور بچے جب یہ کہتے رہیں گے اور انہی خاص مواقع پر کہیں گے تو بچہ بھی آپ کے ان الفاظ سے خوشی محسوس کرے گا، ٹھیک ہے، اور تعریفی کلمات کے ساتھ جو ہے وہ طالب علم کا یا بچے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کی تعلیمی روح ایک فورس پکڑ لیتی ہے، اس کے ذہن میں مثبت اثر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے معلم سے، اپنی ماں سے، اپنے منٹور سے ایک محبت کرتا ہے بہت زیادہ،
ٹھیک ہے، اور اس کا ذہن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اب اس تدریس کو قبول کرے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے اور بہن بھائیوں کو بھی ٹیچ کرتا ہے، اور اسی دور میں وہ جو ہے نا کہ طریقہ کار کو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے باقی جو اس کے ساتھ والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو اس کی مربی، اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کی بڑی بہن یا اس کا مینٹور یا اس کی استاذہ یا اس کا استاد یا ٹیچر کوئی بھی، ٹھیک ہے نا، وہ حوصلہ افزائی اگر کرتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر تھپکی دیتے ہیں نا، اور صحیح ٹائم پر تعریف کرتے ہیں، تو پھر یہ بہت جسمانی سزاؤں سے کہیں بہتر ہے، بلکہ مکمل طور پر بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ انعامات کے حوالے سے بھی میں تھوڑا کہوں گی کہ جو ہمارے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بچے کی طبیعت میں ایک چیز ہوتی ہے، جب اسے کوئی چیز انعام میں دی جاتی ہے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ اسے محفوظ کر لے، ٹھیک ہے، بے شک چیز اتنی جو ہے وہ قیمت کے اعتبار سے اتنی قیمتی نہ ہو، مگر چونکہ اس چیز کا وہ سٹیٹس کہ اسے دی استاد نے ہے، اور اس موقع پر دی ہے اور اس اکرام سے دی ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ تو جیسے اپنے میرے بچے قاری صاحب نے کہیں کہ اچھا سبق انہوں نے سنانا، تو کوئی 500 روپے کا نوٹ اگر قاری صاحب نے دیا یا 100 روپیہ بھی دیا نا، تو وہ کتنے دن اس کو سنبھالے رکھتے تھے کہ یہ قاری صاحب کے جو ہے نا وہ پیسے ہیں، اور قاری صاحب نے مجھے اپنے ہاتھ سے دیے، حالانکہ وہی پیسے جو دن میں وہ کئی مرتبہ لگاتے تھے، لیکن وہ جو اس چیز کے ساتھ نا بچے کو محبت ہوتی ہے، اور وہ جب کوئی انعام وصول کرتا ہے نا بچہ ماں سے، باپ سے، استاد سے، تو بڑی دل میں خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کو اپنی پراپرٹی جو بنا کر انسان خوش ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ، یعنی یہ اس کی فطرت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے کہ اسے کسی چیز کو اپنی پراپرٹی سمجھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی انعام کے طور پر بھی کوئی چیز جو بے شک ان کی ضرورت کی ہی چیز ہو، تو اس کو ایک انعام کا رنگ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور جب وہی کوئی اچھا کام کریں، اور دعا کرنی چاہیے، والدین کو ایک یہ بھی بڑا انعام ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا دیں کہ جب کوئی اچھا کام، کوئی محنتی دیکھیں کہ محنت بچے نے کی ہے، یا اس نے نمازوں کی روٹین اچھی رکھی ہے، تو جیسے وفقک اللہ، کہ اللہ تجھے توفیق دے، یا اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو مزید توفیق سے نوازے، میں آپ کے مستقبل سے میں بہت ہوپ فل ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور یا اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے، اللہ آپ کی مزید اصلاح کرے، یہ بڑا مطلب کہ اس پہ ایسی باتیں کہنے سے جو ہے نا اس کی جو ہے اس کو ایک دعا والے کیفیت کے ایک دعا ملتی ہے نا، تو بندہ اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جو دعائیں دیتا ہے، تو اپنے بچوں کو جو ہے دعائیں دیا کریں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک آنر ایبل، میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ آنر دینا شروع کر دیتے نا بچے کو، یعنی گھر میں اگر جس بچے نے جو ہے وہ محنت کی ہے یا کام کر کے دکھایا، یا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا نام لکھ کر کہ آج کا جو ہے ہیرو کون ہے، ٹھیک ہے، جس نے سب سے اچھا کوئی اچھا کام کیا، تو آپ کوئی ایک بورڈ یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ اس پر آج کے ہیرو کا نام اس پہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بیٹی کا اچھا کام کرے، بیٹا کرے، یا کوئی بھی گھر کا فرد ہے، جیسے آپ ایک اجتماعی ماحول ہے تو اس میں جس نے بھی کیا اس کا نام لکھیں، اور اس سے بڑی تسکین ملتی ہے بچے کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایک تعریف والا سین، یعنی کہ کوئی پرفارمنس اچھی کرتا ہے نا، تو یا کوئی کبھی آپ کو تلاوت کر کے سنا رہا ہے بچہ، تو یہ جو ہے نا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو تھپکی دینا، ایک ٹچ اس کو ساتھ دینا، ٹھیک ہے، یعنی بارک اللہ فیک کے ساتھ ساتھ ایک ٹچ دینا، یہ بہت زیادہ اس کے لیے ہوگا کہ جو آپ کا ٹچ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو لینا کہ بھئی تم بچپن میں تم اتنا اچھا کر رہے ہو، جیسے میں بھی کبھی اپنی بیٹی سے کہہ دیتی ہوں کہ اس ایج میں تم جو کر رہی ہو میں تو نہیں کرتی تھی، الحمدللہ آپ مجھ سے کہیں آگے ہیں، اور ایسے یعنی اس طرح کے الفاظ سے کیا ہوتا ہے بچے بہت زیادہ جو ہے نا محسوس کرتے ہیں محبت، اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ لولا الہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی لکنت امرا من الانصار، ٹھیک ہے، تو میں بھی جو ہے انصار صحابہ کا ایک شخص ہوتا ہے، یعنی انصار کی تعریف فرمائی کہ اگر میں مہاجر نہ ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا مکہ سے تو میں بھی تم لوگوں میں ہوتا،
تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں آپ کی مجلس، آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور میں بھی چھوٹی ہوتی یا میں آپ کے ساتھ ہوتی تو میں کتنا انجوائے کرتی، اور یہ وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ بچے کا بہت زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ پھر وصیت جو ہے لازمی کرنی چاہیے، یہ بھی ایک طرح کا انعام ہے ہماری طرف سے اگر بچوں کو ملے کہ جو ہے وہ کہ ہم دیکھیں کہ جی فلاں نے بہت ہی محنت کی ہے یا اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے فلاں کی طرح کام کرنے کی کوشش کریں، انہیں ایک ڈیمو دیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں کی طرح آپ کام کرنے کی کوشش کریں، دیکھو وہ بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اپنے بچے کا اور اس کا کمپیریزن کیے بغیر اس کو مثال دیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کمتر ہیں اور وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، نہیں، کسی کو آپ کسی بھی ہیرو کو، مطلب کہ آپ کسی عالم کو یا کسی اچھا مطلب وہ جو معاشرے میں کوئی کام کر رہا ہے، مفید کام کر رہا ہے، خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کی مثال دے کے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک یہ سین کرنا کہ حوصلہ افزائی کے لیے یا بچوں کو انعام دینے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ تم خوش ہو رہی ہو، تم نے جانا ہے دوست کی طرف، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی دوست کی طرف جاؤں گی، میں بھی ملوں گی آپ کی دوست سے، آپ لوگ مل کر بڑا اچھا کچھ کریں، یعنی کچھ بھی اچھا کریں تو آپ ان کو آنر دیں، اپنی صحبت دیں ان کو، ٹھیک ہے، جیسے مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا کسی مدرسے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے ساتھ جا سکتے ہیں، اور جو کہیں درسی سرگرمی ہے یا کہیں سیر و سیاحت کے لیے، جیسے بچوں کے اسکول میں فرض کریں کوئی ایسی تقریب ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بڑی بہن یا ماں اگر ساتھ جاتی ہے تو بچہ اس سے بڑا آنر محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بچے کو ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو فقراء کے تعاون کے لیے کوشش کریں، خود اپنے مال میں سے حصہ ڈالیں، اور قریبی جو دوست احباب ہیں ان میں سے بھی کچھ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ بچے جب یہ گیونگ ایٹیٹیوڈ سیکھیں تو پھر جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے شکریہ ادا کی جائے کہ ہاں یہ ہے وہ بچہ، دیکھو اس نے اپنی پاکٹ منی سے، اس پر ان کی بہت حوصلہ افزائی کریں، ان کے ہاتھ سے دلوائیں، پھر اس پر ان کو مزید انعام بھی دیں، ٹھیک ہے۔ پیسہ خرچ کرنا ہی ہے، اولادوں پر کرنا ہی پڑے گا، لیکن میں نے یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو تھرو پراپر چینل لگائیں، تھرو پراپر چینل ان کی خواہشات کو پورا کریں، تو وہ خواہشات جو ہے اس کا جو ہے وہ لنک آخرت کے ساتھ بن جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو کہ بھئی آپ فنڈ کر کے لائیں، جی آپ کے یہ فلاں غریب گھرانہ ہے، اس کے لیے ہم نے راشن کا یا کس چیز کا انتظام کرنا ہے، چلو آپ اپنی پاکٹ منی میں سے کیا دیتی ہیں، تو گھر سے ہی اس کو عادت ڈالیں کہ چلے آپ دیکھیں چچا سے پوچھ لو وہ کیا دیتے ہیں، اپنا باجی سے پوچھ لو، بہن سے پوچھ لو، مامی چچی پھپھی کسی سے، یعنی تھوڑا تھوڑا فنڈ کرنے کی اس کے کہ آپ وہ کہیں سے اکٹھا کر کے کسی غریب کی اگر وہ مدد کرتا ہے تو اس کو اس بات پر بھی انعام، پہلے اس کو یہ ایٹیٹیوڈ سکھانا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کے لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں سے تعاون لے سکتے ہیں، تعاون کر کے کسی فرد کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، تو اس کو ایک خاص روحانی خوشی ملے گی، ایک تو اس عمل پر، دوسرا آپ کی اس جو ہے تعریف کے اوپر اور اس حوصلہ افزائی کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ رازق تو اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا نا کہ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، سورہ سبا میں، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے گا اور اس کا نائب بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہترین رازق ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ بدل بھی دیتا ہے اور اس کے آگے پھر راستے بھی کھولتا ہے۔ تو لہٰذا جب جو ہے کسی مدرسے کے لیے بھی اگر دیکھیں فنڈ کر رہا ہے نا بچہ یا کہیں بھی، ایک معلم کی بھی ذمہ داری کہ سب سے پہلے وہ جو فنڈ کیا ہے اس میں سے کچھ انعامات ضرور خریدنے چاہیے، جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے اس کو وہاں سے اسی مال میں سے بے شک آپ انعام دیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ صاف ستھرے لباس پر، گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ بھئی یہ ویک جو ہے کوئی آپ لکھال کے اس ویک میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، سب کو اس چیز پر اس کا سب کا چیک ہوگا، جیسے فرض کریں ناخنوں پر چیک ہے یا بالوں پر چیک ہے یا کپڑوں پر چیک ہے یا دوپٹے پر چیک ہے یا کسی چادر پر چیک ہے یا اس کے حلیے پہ کسی بھی چیز پر چیک ہے، جی پورا ہفتہ چیک رہے گا۔ تو جب بچہ اس پر ایکٹیویٹی کرے اور مطلب کہ وہ اچھا کر کے دکھائے تو ان میں سے جس کا جو سب سے اچھا رہے پورے ویک میں تو اس کو انعامات دیے جائیں۔
اچھا، اب آپ نے انعامات کے حوالے سے تو سن لیا، اب ذرا کچھ سزائیں بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ جو ممنوع ہیں، جو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں ہم ان کے نقصانات پر بات کریں گے۔ دیکھیں، جیسے چہرے پر مارنا جو ہے نا، یہ ایک بہت بری سزا ہے۔ بعض ماؤں کا بھی معمول ہوتا ہے کہ تھپڑ مارتی ہیں چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بسا اوقات جو ہے کبھی آنکھ پر اثر آتا ہے، کبھی کان پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی استاد اس طرح مارے تو ظاہر ہے پھر عدالت میں کیس بھی بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر چٹی جو ہے وہ استاد کو علیحدہ ادا کرنی پڑے گی، اب چونکہ قانون بن چکا ہے کہ نہیں مارنا۔ اور ویسے بھی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، ایک حدیث حسن ہے یہ والی، کہ اذا ضرب احدکم خادمہ فلیتق الوجہ، کہ تم میں سے جب کوئی اپنے غلام کو مارے تو چہرے پر مارنے سے بچے، یعنی چہرے پر نہ مارے، تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ یہ بالکل اس عادت کو ختم کرنا۔ پھر بے جا سختی اور سنگ دلی، یعنی اس قدر سختی سے مارنا کہ پہلے مارتے یعنی کہ مارتے مارتے اس طرح کا مار دینا کہ بعد میں پھر جو ہے وہ معذرت کرنی پڑے اور اتنا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو نرمی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ اسے عیب دار کر دیتی ہے، جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے وہ اس چیز کو خوشنما بنا دیتی۔ ایک یہ ممنوع سزا ہے کہ بے جا سختی اور سنگ دلی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بد کلامی، یعنی ایسے تیر کی طرح چبھنے والے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ بے شک مار نہیں رہے مگر زبان سے چوٹ لگا رہے ہیں، کہ جیسے کو اکثر دیکھا اور سنا کہ سب کیا خبیث، یعنی لعنتی، بے ایمان، پلید، یعنی اس طرح کے الفاظ جس سے روح زخمی ہو جاتی ہے، یہ طالب علموں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کبھی کوئی ایسی مجلس میں جو ہے وہ بچے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ماں ہے اگر غصے میں آ کر گالی گلوچ کر رہی ہے، باپ ابا جی گالیاں نکال رہے ہیں، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عین اس کا حق ہے کہ جب وہ ایک سٹریس میں آئے تو وہ ضرور اپنی زبان کا یہ غلط استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے تہذیب کے دائرے سے بھی نکلے ہوئے ہیں اور ایمان کے دائرے سے بھی انسان کو خارج کرتے ہیں۔ کہا نا کہ وہ جو سورہ حجرات کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کوئی شخص جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو ظاہر اپنا بھی گناہ ہے، اور اس شخص کا گناہ بھی پھر عائد ہوتا ہے جو اس کے بعد برے طریقے پر عمل کرے۔ تو ہماری اگر بد زبانی سے بچے بد زبان بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی طرف سے سزا دینے کی، یعنی ہمیں غصہ چڑھا تھا، ہم نے سزا میں یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ زبان کا جو ہے وہ ایک تیر چلائیں تاکہ جو ہے یہ سدھر جائے، تو سدھرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے، وہ الٹا جو ہے وہ بگاڑ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ چڑھا ہو نا، اس غصے کی حالت میں جو ہے نا نہیں مارنا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، تو میں نے پیچھے سے آواز سنی، اے علم ابا مسعود یاد رکھو۔ میں شدید غصے میں تھا، میں الفاظ نہیں سمجھ سکا، تو پھر وہ شخص جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور آپ مسلسل فرما رہے تھے، اے علم ابا مسعود، اے علم ابا مسعود، کہ ابا مسعود جان لو، یعنی جان لو، یعنی کہ یہی جان لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ اقدر علیک، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے، من کا علی ھذا الغلام، یعنی تجھ پر اس غلام سے کہیں زیادہ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر کسی غلام کو نہیں مارا، یعنی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اگلی میں جیسے سزاؤں کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ سزائیں ہم نے بچے کو دینی نہیں ہے، پاؤں سے مارنے والی، ٹھیک ہے، یہ جو پاؤں سے ٹھوکر لگانا یہ بھی غلط ہے، یعنی انسانوں کو لات مارنا، ٹھوکریں لگانا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، تو لہٰذا یہ انسان کے شایان شان نہیں، انسانیت کی رسوائی ہے اسے ٹھوکریں مارنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سخت غصہ، مطلب کہ اس قدر آ جانا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ اپنا غصہ انسان کنٹرول ہی نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اتنا اس کو ڈرا دیا جائے اپنے غصے سے بچے کو،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ لیس الشدید بالسرعۃ، کہ تم میں سے وہ بہادر نہیں جو کشتی کر کے کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید، بہادر تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ استاد ہو یا باپ، تو لہٰذا غصے کی حالت میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ بچے سخت اذیت کا شکار ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ سزا دینے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر بچہ جو ہے صرف سزا دینے سے ایک بچے کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ سارے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ماں باپ اگر اولاد کو بہت سخت سزائیں دیتے ہیں تو اس سے ماں باپ اور اولادیں دونوں متاثر ہوں گی، اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ اثر منفی ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے، بچے کی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بالکل ایک اسپرنگ کی طرح جو ہے جس کو دبایا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ اس کو چھوڑا جائے تو وہ ایک دم اپ ہوتا ہے، تو وہ ایک دم پھر نافرمانی کے دائرے میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ قوت میں آتا ہے. اور مارتے وقت یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کا کوئی عضو جسمانی کوئی آرگن جو ہے وہ نہ خراب ہو جائے، یا چہرے پر نشان نہ پڑ جائے، یا آنکھ کان یا ناک ضائع نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کبھی ناک کی، یا سر میں زور سے مارا تو اس سے دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، نظر بھی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یا اس طرح زور سے تھپڑ مارا جیسے کان والے حصے پہ لگا تو کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹنے کا خطرہ ہے. تو لہٰذا، اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو سزا ملتی ہے نا، اس کا وہ جو تدریسی قابلیت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. پھر وہ جو ہے وہ اس کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سیکھنے کا عمل اس کا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں جب کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں نا ہم بچوں کو، تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کئی چیزیں بچے کے ذہن میں کھلتی رہتی ہیں. تو لیکن جب انسان جو ہے وہ سزا دینے میں لگ جائے تو جو ہے وہ کئی ایک نکات، سزا کی طرف دھیان ہوگا تو سمجھانے والی ماں بھی ایک بات سمجھا رہی ہے، تو اگر صرف وہ سزاؤں سے ہی سمجھا رہی ہے تو اس کے ذہن میں آئیڈیاز نہیں پھر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، اور کئی نکات، کئی آئیڈیاز اس کے ذہن سے نکل جائیں گے. اور کبھی کبھی جو ہے اگر استاد مار رہا ہے بچوں کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں، تھانوں میں جو ہے کبھی انسپیکٹر کے سامنے، کبھی قاضی کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور طالب علم بہت بے عزتی بھی کر دیتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جب سزا میں ہوتا ہے کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے، بچے کا اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، والدین کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح استاد کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، طالب علم کا بھی ہوتا ہے. اور جو احترام والا جو تعلق ہے، جو وقار والا تعلق ہے، جو ایک طالب علم کے ذہن میں استاد کا ایک وقار بیٹھ جاتا ہے، یا ماں کی عظمت یا باپ کی عظمت جو بچے کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ دل سے نکل جاتی ہے جسمانی بہت زیادہ سخت سزائیں دینے سے. اب ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ مفید سزاؤں کی، اس کے تربیت میں کون سی سزائیں جو ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیں کچھ ایسی سزائیں دی جا سکتی ہیں جو تربیت کے لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ سزائیں میں مطلب کہ مفید جو آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں، اس میں جو ہے ان کا انجام برا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ بچے کی تربیت میں جو ہے وہ اصلاح ہی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. اور اس کی کچھ اقسام ہے. سب سے پہلی جو ہے وہ مفید سزا کیا ہے کہ نصیحت اور رہنمائی کے ذریعے بچے کو روکا جائے. ٹھیک ہے، یہ جو واعظ یعنی کہ بنیادی طریقہ ہے کہ بچے کو غلطی سے روکنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی طریقہ استعمال کرتے تھے کہ میں نے کہا تھا نا، جس پلیٹ فارم پہ جیسے کھانے کی ٹیبل پر اگر بچہ کھانے کے آداب فالو نہیں کر رہا تو اس کو وہیں پر سمجھایا جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ برتن میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی بائیں کبھی دائیں، کبھی آگے کبھی کسی اور ساتھی کے آگے آگے سے اٹھا کر کھانا تناول کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا طریقہ اسی پلیٹ فارم پہ سکھایا کہ یا غلام، فرمایا اس کے اے لڑکے، سم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل یمینک بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیکا، اور اپنے آگے سے کھاؤ. ٹھیک ہے، تو کھانے کے آداب وہیں سکھانا، ایک جس وقت جیسے پانی پی رہے ہیں تو اسی جگہ پر پینے کے آداب کہ بھائی فالو کروائے جائیں، تو اسی کے دوران جب بچے کو پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آپ کو بس کچھ سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بچے کی وہ پھر عادت ثانیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے جیسے ماتھے پر شکنیں ڈالنا،
ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی دیکھیں نا تو ماتھے پر کچھ شکنیں آ جانی چاہیے. بچے کو وہ آپ کا امپریشن، وہ بچہ اگر جو جسمانی مار کا عادی نہیں ہے نا، وہ آپ کے شکن آلود ماتھے سے ہی سہم جائے گا. ٹھیک ہے، اور دل پر اس کے ہیبت بھی بیٹھ جائے گی. صرف جو ہے کہ صرف ایک ماتھے، یہ صرف چہرے پر کھنچاؤ کے جو اثرات ہیں. ٹھیک ہے، تو ابتدا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جیسے ان کو عادی کر دیا، اگر آپ نے ان کو تھپڑوں کا، جوتوں کا اور سزاؤں کا اور ڈنڈوں کا عادی کیا ہوا نا، تو بس پھر آپ گھورتی رہیں ان کو. پھر آپ شکن آلود ماتھے کہ آپ پورے چہرے پر شکنیں ڈال لیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا. یہ ان پر اثر ہوگا بچوں پر جن کو صرف سزا اتنی ہی دی جاتی ہے اور اتنی ہی ان کے لیے کفایت کر جاتی ہے. پھر ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی چیز سے پراپر کہ بھئی نو، یہ کام نہیں ہوگا، منع کر دیا، دو ٹوک، تو بچے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ رول از رول، بس ایک کچھ رول بنا دیے جائیں کہ یہ رول گھر کے ہر فرد کے لیے، اور پھر خود بھی فالو کریں، بچوں کو بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے یعنی ایک کام جو ہے آپ لازمی کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو، اس کو تمہیں کرنا ہی پڑے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ حج کے لیے آپ کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا، پیدل چل رہا تھا، اس کے ساتھ قربانی کا اونٹ بھی تھا، تو وہ پیدل چل رہا تھا اور اونٹ پر سوار نہیں تھا. آپ نے فرمایا ارکبھا، اس پر سوار ہو جا. اس آدمی نے کہا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. تو آپ نے فرمایا ارکبھا، ہو جا سوار اس پر. وہ آدمی سوار ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو اور پھر کہتا ہے کہ ابھی بتاتے بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس اونٹ کے گلے میں قربانی کے لیے مخصوص ہونے کی علامت بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، لیکن باوجود آپ نے اسے کہا، ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں مانا. آپ نے اسے دوبارہ کہا کہ بھئی ہو جاؤ سوار، کہہ جو رہا ہوں. تو یہ جو ہے ایک کام جو ہے آپ جب بچے سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ 1 2 3 مرتبہ اس کو زور سے یعنی زور دے کر کہہ بھی سکتے ہیں. اور اس سے یا کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو 2 3 دفعہ اس کو زور دے کر کہہ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، کام سے روکنا ایک یہ سزا ہے، مفید سزا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ایک بندے نے تکلف سے زور سے ڈکار لیا تو آپ نے فرمایا کف عنا جشاءک، کہ اپنا ڈکار جو ہے نا ہم سے روک کے رکھو. یعنی اس طرح، یعنی اسی وقت کہ اب آپ کی یہ آواز مجھے نہیں آنی چاہیے، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں اس وقت. یعنی کہ کوئی برا لفظ یا کوئی برا مطلب اس طرح کا کوئی وہ زبان سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جیسے کئی الٹی سیدھی آوازیں منہ سے نکالیں، تو آپ روک سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو روک دیں اور 2 ٹوک انداز میں روکیں. پھر منہ پھیرنا ایک بڑا طریقہ ہے کہ جب جیسے جو ہے وہ منہ پھیرنا بھی نا، یعنی کہ آپ اس سے ایک بندے سے جو ہے وہ چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے، بچہ اپنی غلطی سے باز آ جاتا ہے کہ بھئی اب ماں میری طرف دیکھ نہیں رہی. پہلے وہ جو شوق سے جب اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا. تو بس یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے طرز عمل ہے نا، یہ اس کے لیے ایک بڑا پیغام بنتے ہیں. اور جی بول چال اور قطع تلقی بھی کی جا سکتی ہیں، یہاں میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 3 دن ہے. اسلام میں ناراض ہونا یا تعلق کو وقتی طور پر توڑ لینا، بول چال بند کر لینا عین جائز ہے، لیکن اس کی حد لگا دی ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، صحیح حدیث ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ تک چھوڑے رکھے. اسی طرح ماں بھی اپنے بچے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی. میاں بیوی ناراض نہیں رہ سکتے، باپ بیٹا ناراض نہیں رہ سکتے، ساس بہو ناراض نہیں رہ سکتی. بھی گھر کا ماحول بنائیں کہ بھی اپنی جو ہے نا اسپیس زیادہ سے زیادہ کس کو کتنی لینی ہے، ہم نے صرف 3 دن. ٹھیک ہے، کیونکہ قطع کلامی اگر ہم بچے سے بات کرنا چھوڑ دیں نا کچھ دیر کے لیے تو بڑا دھچکا لگتا ہے کہ بھئی اتنا پیار کرنے والی اماں مجھ سے بات نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو پھر جھڑک بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کبھی بچے کو نصیحت اور خیر خواہی جو ہے اور رہنمائی فائدہ نہیں دے رہی اور وہ گناہ کی طرف آ رہا تو گناہ کے موقع پر اسے جھڑکنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایسے انداز میں ملامت کرنا، جھڑکنا کہ گناہ کرنے والا ذہنی تکلیف محسوس کرے، کہ اس سے ناراض، کہ میری ماں اس بات سے ناراض ہو گئی ہے، وہ مجھے جھڑک رہی ہے، یہ غلط کام ہے. مستقل اگر بچہ گیم کھیل رہا ہے آپ جھڑک سکتی ہیں، مستقل ویڈیوز دیکھ رہا ہے، مستقل اسکرین ٹائم کر رہا ہے تو آپ جھڑکیں. آپ اس کو احساس دلائیں کہ اس کی یہ حرکت آپ کو پسند نہیں ہے،
اور اس کو ایک لمیٹڈ جو ہے بس اس کو آفر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان لمیٹڈ کسی چیز کی بھی اسے آفر نہیں ہے۔ پھر جو ہے ایک اکڑوں بٹھانا، یعنی اس انداز سے جیسے ہم نے دیکھتے کہ کبھی وہ مرغا بنا دیتے تھے، یا کبھی وہ کہتے چلو جی فولڈ ہو جاؤ، دوہرے ہو جاؤ، یعنی اس کا جسم یعنی کہ کوئی حصہ جیسے کان پکڑوا دینا، یا تلووں کے بل بٹھانا کہ گھٹنے کھڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ کیا ہوتا ہے بہت، پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو سزائیں ہیں آپ اس کی، جیسے کہ اس کا جسم اس سے تھکنے لگے گا اور اسے الجھن ہوگی کہ بس اب کب میں جو ہے میری سزا ختم ہو جائے۔ تو یہ چھوٹا بہت، یعنی کہ بہرحال ڈنڈے مارنے سے تو، تھپڑ لگانے سے تو بہتر ہی ہے کہ ہم جو ہے کان پکڑوا دیں، یعنی چھوٹی وہ سزائیں جو کہ جس سے اس کو جسمانی جو ہے وہ کوفت تو ہو، مگر اس کے جسم کو نقصان نہ اس سے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے یہ ایک اور مفید سزا ہو سکتی کہ ڈر ڈال دینا کہ بھئی سرپرست جو ہے وہ تمہارے جیسے ابا والد ہیں، یا جس کا لحاظ کرتا ہے اس سے سزا دلوانے کا جو ہے نا ایک ڈر ڈال دینا۔ پھر جو ہے ایک ڈنڈا لٹکانا، یعنی ڈنڈا گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی نگاہ پڑتی رہے کہ ہم غلطیاں کریں گے تو سزا ملے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علق الصوت، کوڑا لٹکایا کرو، حیث یراہو، جہاں گھر والوں کی نظر پڑے، اہل البیت، یعنی کہ گھر والوں کی جہاں نظر پڑتی رہے، فإنہ ادب لہم، کیونکہ یہ ان کو ادب سکھانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کو علامہ البانی نے جو ہے یہ حسن قرار دیا۔ بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، صرف دکھانے کا، کہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، بس یہ دکھانے کے لیے ہو ڈنڈا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اگر یہ ایک سخت چیز ہے، اس سے مجھے مار پڑ بھی سکتی، مگر مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ مارنے سے ڈرانا بہتر ہے، تو ڈرانے کے لیے جو ہے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کوئی رکھی ہوئی ہے جس سے کہ بچے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جیسے کئی والدین کوئی پائپ یا ربڑ کا پائپ یا ڈنڈا سامنے ضرور رکھیں کہ بچے کو صرف اس وقت میں دیکھیں، ایک پیریڈ ہوتا ہے بچہ اس سے ڈرتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ بچے کا ڈر نکل جاتا ہے، جب تک بچے کو وہ پڑا نہیں نا اس کے جسم پر، تب تک اس کا ڈر ہی رہے گا۔ ہلکی مار جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے، یعنی اس لحاظ سے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے پر جو ہے جیسے کہا کہ علموا اولادکم الصلاۃ، کہ اپنی اولادوں کو نماز سکھاؤ، اذا بلغوا سبعا، جس وقت وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، واضربوہم علیہا، اور انہیں مارو، اذا بلغوا عشرا، جب وہ 10 سال کی عمر میں بھی ہو کر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، سستی کرتے ہیں، اور فرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ بھی ابو داود کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہلکی مار، جس سے کہ جو ہے وہ بچے جو ہے بچے کو ڈرانا مقصود ہو، جسمانی اذیت دینا مقصود نہ ہو۔ تو یہ بہرحال تمام والدین کو جو ہے وہ انعامات اور عقوبات کے حوالے سے یہ تھوڑا سا میرا پیغام تھا۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ مسلسل نگرانی تو بچوں کی ہم نے کرنی ہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کچھ مفید چیزیں ہیں، جس طرح کہ کبھی ہوتا ہے کہ والدین کے بچے قابو آ ہی نہیں رہے، تو کس طرح جو ہے کچھ انعامات کے ذریعے قابو آ جائیں تو 100 بسم اللہ، لیکن اگر سزا کے والا ہوتا ہے نا، بچے کا اپنا کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس طرح مانتا ہے، کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اس کو سزا دینی پڑتی ہے، تو اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں ہمارے دین میں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کو بہتر سمجھ سکے ہوں۔ کچھ سوال میں لکھ دوں گی تو آپ اس کے جواب دے دیجیے گا۔ اگلا انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ بس مجھے امید ہے کہ بس ہمارا کورس بس مکمل ہونے کو ہی ہے، تو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ کچھ خاص جو ہے اعمال اور کچھ خاص دعائیں جو بچوں کو لازمی سکھانی چاہیے، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی مختصر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا، مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔